حکمرانی ہوئی۔ 1849 میں انگریز سامراج نے سیکنڈ آتی ہے، اور وہ یہ کہ دونوں کے بچے مونس الہی اور صالح حسین، ان کے مابین تعلقات بگڑ گئے۔ دو بھائیوں کی ایسی جوڑی جس کی ہمیشہ سیاست میں مثالیں دی جاتی تھیں، ان کے درمیان اچانک کس بات پر دوریاں بڑھیں اور اختلافات پیدا ہوئے، اس حوالے سے آج ہم نے انتخاب کیا ہے چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری صالح حسین کا۔ صالح، تھینک یو فار دی انٹرویو۔ آپ کا تعارف کروا دیں۔ چودھری صالح حسین سن آف چودھری شجاعت حسین، اور آپ کے دادا مرحوم چودھری ظہور الہی بڑے مشہور سیاستدان گزرے ہیں۔ کسی کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے اینٹیسیڈنٹس یعنی کہ ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بات ضرور کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب وہ آپ کے حال پہ بھی اثر انداز ہوں۔ تو چودھری ظہور الہی رینک سے شروع ہو کے 1930 کی دہائی میں بڑی ترقی پائی، اور ان کے بھائی چودھری منظور الہی، ان کا بڑا آپس میں ایک اتفاق تھا اور مل کے ہی سب کچھ بنایا۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل، یہ بات 100% سچ ہے جی، اور ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں اپنے بڑوں سے بھی، اور ویسے بھی جو ہمارے گجرات کے بھی لوگ ہیں وہ بھی ان کی مثالیں بتاتے ہیں کہ جی بہت ہی زیادہ اتفاق تھا، اور اسی اتفاق کو آگے پھر کنٹینیو بھی کیا چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب نے۔ چودھری منظور الہی بزنس مین تھے، آپ کے نانا، انہوں نے سلک ملز لگائیں، ان کے بعد ٹیکسٹائل مل لگائی، اور چودھری ظہور الہی صاحب PR کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایک تو انگریزوں کا راج تھا شروع میں، اور پھر جب تقسیم بھی ہوئی تو پاکستان نے وہی کلونیل سٹیٹ انہیرٹ کیا، اور افسر شاہی تھی، لائسنس راج تھا، افسروں کے ساتھ ان کی بڑی ملاقات تھی، سنائے ججوں کے ساتھ بڑی ملاقات تھی، اور ان کا جو دسترخوان تھا وہ بڑا وسیع تھا۔ ہاؤ ڈڈ دا فیملی گرو بزنس وائز؟ انہوں نے جی کیونکہ آئی واز بورن ان 1980، تو میرے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ ہوتا رہا، تو جو بڑوں سے پتہ چلا یا جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ تو یہی ہے کہ جی یہاں پہ راوی روڈ پہ انہوں نے ایک فیکٹری لگائی تھی جی ٹیکسٹائل کی، اس میں امبرائڈری کا بھی بہت کام ہوتا تھا، اس میں پھر اس کا اور بھی کپڑا بھی بنتا تھا، سلک کا کپڑا بنتا تھا، مختلف چیزیں ہوتی تھیں جی۔ تو انیشیلی وہ انہوں نے ایک کام شروع کیا ایز اے انڈسٹری۔ اس سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں پری پارٹیشن، تو انہوں نے امرتسر میں ہینڈ لومز لگائی ہوئی تھیں جی،
اور میرے نانا جو ہیں وہ ایوری فیو منتھس ہی یوز ٹو گو دیئر اور وہاں پہ اپنا کچھ ہفتے رک کے پھر واپس آ جایا کرتے تھے. آپ کا قبیلہ وڑائچ جٹ قبیلہ ہے. وڑائچ بڑے جنگجو بھی ہوا کرتے ہیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی تو وڑائچ تھے, یہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں جی. سکر چکیا مثل تھی اور یہ آپس میں برادریاں ساری جڑی ہوئی تھیں. آپ کے مرحوم دادا کنونشن مسلم لیگ کے ساتھ بھی وابستہ تھے اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی مخالفت بھی کی. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. جی بالکل, پہلے اکٹھے ہی ہوتے تھے جی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی پہلے مسلم لیگ میں تھے. جی بالکل. تو اس ٹائم پہ ان کا آپس میں بڑی دوستی بھی تھی اور اچھا ملنا جلنا تھا. تو میرے خیال میں جب پھر انہوں نے اپنی جماعت بنائی تو پرابلی سیاسی اختلافات ضرور شروع ہو گئے ہوں گے جی. اور وہ بہت بڑھ گئے جی, اور اتنے بڑے کہ ایک آپس میں ایک قسم کی دشمنی بھی پیدا ہو گئی. اور چودھری ظہور الہی مرحوم کو بہت اذیتیں بھی سبھی گزرنا پڑا. بتاتے ہیں جی میرے والد صاحب ہی کہ اسمبلی کے اندر سے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ 4 بندے جو ہے وہ اسمبلی سے باہر لے جایا کرتے تھے, کیونکہ ٹوٹل کلین سویپ کر گئے ہوئے تھے سوائے میرے دادا اور چند اور لوگ تھے جن کی کچھ سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں. تو وہ بڑا ٹف ٹائم انہوں نے دیکھا ہے. پھر وہ ادھر بلوچستان میں کافی دیر جیل میں بھی رہے اور کافی انہوں نے صحبتیں برداشت کی. تو آپ لوگوں کو بھی اپوزیشن کی عادت تو تھی. آپ کے والد چودھری شجاعت حسین نے تو وہ سب کچھ دیکھا بھی ہوگا. پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نفرت سی ایک جڑوں میں ہی بس گئی, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 1981 میں یہیں لاہور میں آپ کے دادا پہ حملہ ہوا, الذوالفقار کے لوگوں نے کیا اور اس میں وہ ہلاک بھی ہوئے. تو یہ آپ کی فیملی میں تو ایک بڑا واٹر شیڈ ایونٹ تھا. اس کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے؟ خاندان کے اندر ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا ان کی جو شہادت تھی, اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سے ایک پوری ڈائریکشن ہی چینج ہوگی خاندان کی, کیونکہ اس سے پہلے پالیٹکس میں کوئی بھی اور نہیں تھا فیملی میں سوائے میرے دادا کے. تو اس کے بعد میرے والد صاحب بھی آئے, پھر میرے جو ماموں ہیں پرویز الہی صاحب وہ بھی پالیٹکس میں آ گئے, اور پھر ایک نئی سمت میں جو ہے وہ فیملی نے پالیٹکس کا آغاز کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز اے کائنڈ آف مجبوری کے تحت سیاست میں آئے, کیونکہ جب بڑے اس طرح ہلاک ہو جائیں تو پھر چھوٹے جو ہیں وہ اتنے ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر اسی سمت میں چلنا پڑتا ہے. جی مجھے ایسا ہی لگتا ہے, کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میرے دادا کے جب تک وہ حیات تھے تو فیملی میں اور کوئی پالیٹکس میں تھا نہیں. تو اس کے بعد ہی پھر جو ہے وہ میرے والد صاحب بھی, میرے ماموں بھی اور میرے باقی جو چچا ہیں انہوں نے بھی پالیٹکس میں جو ہے وہ انٹری کی. شاید ان کا خیال ہو کہ نائیولی آئی امیجن کہ یو کین کنٹینیو ٹو ڈو بزنس اینڈ پالیٹکس اور سپریٹ رکھیں ان چیزوں کو, لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ معاشرہ جو ہے ہمارا وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا. پہلے بھی تھا, اب خیر بہت ہی ہو گیا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اٹس انفارچونیٹ. جی اٹ از. اٹس ویری انفارچونیٹ آئی تھنک, بیکاز میں نے محسوس کیا, ابھی خیر آپ کے بارے میں بھی بات کریں گے بعد میں, لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ نیچرل پولیٹیشینز نہیں ہیں آپ لوگ. یو کم ٹو اٹ آؤٹ آف نیسیسٹی. ایسے ہی ہے نا؟ جی پرابیبلی انیشیلی اسٹارٹ ایسے ہی ہوا ہو جی, کیونکہ میں اپنی مثال ہی دے سکتا ہوں آپ کو. وہ تو ایسے ہی ہے کہ جی ایک بائی الیکشن تھا 2018 کا, اس سے پہلے بھی پالیٹکس کا یہ ہے کہ جس طرح والد صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے, کوئی مہمان آ گئے تو کچھ باتیں سن لیں, تو وہ تو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اپنے گھر میں. لیکن پریکٹیکلی پالیٹکس میں آنا جو ہے وہ 2018 میں فیصلہ ہوا تھا جی بائی الیکشنز میں. تو بس تب سے میں کنٹینیو کر رہا ہوں جی. پھر فیملی میں ہمارا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا 2022 میں, جب یہ تحریک عدم اعتماد اور وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور وہ ایک سارا معاملہ جو ہوا, وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. وہی تو جرمین ہے ٹو دی ایشو ایز دے سے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. آپ کی والدہ کوثر ہیں اور وہ چودھری منظور الہی کی صاحبزادی ہیں, اور آپ کے obviously آپ کے والد, اور سو دے کزنس, دے فرسٹ کزنس. لیکن آپ کے جو چودھری شجاعت حسین کے کزن ہیں چودھری پرویز الہی, منظور الہی صاحب کے صاحبزادے, ان کی شادی آپ کی پھپھی سے ہوئی ہے. جی بالکل. تو یہ پنجاب میں, معاف کرنا میں تھوڑی سی ذرا ورنیکولر بات کروں گی, ہم لوگوں کے ہاں کہتے ہیں وٹا سٹا تے سرچ کٹا. جی. تو یہ آپس میں جو شادیاں ہوئی ہوئی ہیں
اس کے ساتھ پہلے تو بڑی سولیڈیرٹی تھی آپ کی آپس میں, ساری زندگی رہی ہے جی, لیکن I'm 40 پلس ناؤ, تو کبھی ایسا ایشو ہوا نہیں بچپن سے. اس میں آپ کو آپ کا بڑا پن ہونا چاہیے جی. ایک فیملی میں ایک بڑا ہونا جی تو سارے جڑے رہتے ہیں, لیکن اگر اس بڑے کو بڑا نہ مانے تو پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جی. آپ صحیح فرما رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین کو ہمیشہ فیملی نے چودھری ظہور الہی کے بعد بڑا مانا تھا, اور اسی لیے آپ کی فیملی کا اتفاق مثالی تھا. ہم آپ کے ہمسائے ہیں یہاں, ہمیں پتہ ہے, ہمارا آنا جانا رہتا تھا آپ کے گھر کے بڑوں کے ساتھ. مثالی آپ کا اتفاق چل رہا تھا. دوسری طرف شریف فیملی کا بھی ایک مثالی اتفاق تھا آپس میں, اور یہ دو فیملیز تھیں, بڑی فیملیز, جو پنجاب میں پاور شیئرنگ ارینجمنٹ تھی, دا چودھریز آف گجرات اینڈ دا شریفس آف لاہور. آلدو پاور شیئرنگ تھی, پر میں نے ایک رائیولری بھی محسوس کی آپس میں, ایک تھوڑا سا تناؤ بھی محسوس کیا آپ دونوں کی فیملیز میں شروع سے, پہلے دن سے. کیا یہ سچ ہے؟ اگر کوئی پرٹیکولر چیز ہو تو جی مجھے پتہ چلے, لیکن میں نے تو جو خود دیکھا بچپن سے اور جو فیل کیا وہ ہمیشہ یہی تھا کہ جی چودھری شجاعت حسین صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ خاندان کو جوڑی رکھا ہے جی. یعنی وہ فیصلے ہی ایسے کرتے تھے جس سے بگاڑ پیدا نہ ہو. تو میں نے تو یہی دیکھا جی. مجھے پرویز الہی صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کے والد مرحوم, انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب آپ کی فیملی سے ہوگا. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا. جی وہ مجھے اس پورے واقعے کا پتہ ہے. واقعے کا پتہ, ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. میں نے یہی سنا تھا جی کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جی پنجاب میں وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو دی جائے گی. کس سن میں؟ میرے خیال میں 90s کی یا 93 پرابیبلی, یا وہ جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی. تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی نہیں, ہماری خواہش ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. تو اس پہ ضرور ایک تناؤ آیا, اور میرے خیال میں پھر پرابلی چودھری شجاعت صاحب نے اس میں بیچ میں ڈل کے تو چیزوں کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کیا جی. مشہور ہے چودھری شجاعت کے بارے میں, کہتے ہیں مٹی پاؤ, از دیٹ رائٹ؟ جی پرابلی, میں کیونکہ اس کا خود چشمدید گواہ نہیں ہوں. تو آپ کوئی 10-12 سال کے تو تھے نا اس وقت, تو کچھ احساس لیکن اوبیسلی ہاں جی بالکل مجھے احساس ضرور ہوا, لیکن ورڈ ٹو ورڈ جس طرح آپ بتا رہی ہیں اس کا نہیں. نہیں, یہ تو مجھے چودھری پرویز الہی صاحب نے بتایا تھا. جی وہ صحیح کہا ہوگا انہوں نے. ہاں, کیا پھر چودھری صاحب بڑے چودھری صاحب نے آ کے کیا نہیں مٹی پاؤ جی تے اگے چلیے. جی تو ان کی ہمیشہ یہ مفاہمتی سیاست رہی ہے. اس کے بعد آپ کے والد صاحب منسٹر فار انٹیریئر تھے. 1999 میں میرے شوہر جب نجم سیٹھی زیر عتاب آئے اور آپ کے والد منسٹر فار انٹیریئر تھے. خیر سیٹھی صاحب کو پھر سپریم کورٹ نے باعزت طریقے سے رہا کیا. مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب آپ کے والد صاحب رات کے 12 بجے ایک دن, ان کی رہائی کے چند دن بعد, ہمارے گھر آئے اور سیٹھی صاحب کا پاسپورٹ اپنے ساتھ لے کے آئے, کیونکہ ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہو چکا تھا. اور پھر آئے اور رات کو کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہے ہمارے ساتھ, کافی پیتے رہے, اور بہت معذرت خواہ تھے, اور کہنے لگے کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا اور آپ میری اس میں معذرت قبول کیجئے. تو سیٹھی صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب, یہ تو ہوتا ہے, صحافت میں بھی ہوتا ہے اور سیاست میں بھی ہوتا ہے. سو چودھری صاحب کی بڑی رکھ پا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, بڑی نہ صرف گجرات میں بٹ گرد و نواح بھی بڑی رکھ پا تھی. تو اس رکھ پا کو کیا ہوا سالک؟ اس رکھ پا کی وجہ سے ہی جی یہ فیملی میں ڈیوائڈ آیا, میں سمجھتا ہوں. کیونکہ وزارت اعلیٰ کی آپ نے بات کی جو 93 میں ان کو آپ سمجھتی ہیں کہ پیشکش کی گئی اور بعد میں واپس لے لی گئی. اسی پیشکش کی تگ و دو میں چودھری شجاعت صاحب کو آگے کیا گیا کہ جی آپ کے ذمہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو ہوگی, لیکن اس کے نتیجے میں وزارت اعلیٰ پنجاب کی مجھے ملنی چاہیے. تو اس تگ و دو کے اندر پھر چودھری شجاعت صاحب کو بھجوایا گیا جی. میں اس چیز کا تو چشمدید گواہ ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وہ جو اس وقت میں ڈپرائیو ہوا تھا وہ اس وقت پورا کی جائے. جی بالکل, کیا جائے, بالکل یہی بات ہے نا. بالکل جی, اور میں کیونکہ اس چیز کا خود گواہ ہوں, ہر میٹنگ کا, ہر بات کا. اس ٹائم تو شاید چھوٹا تھا, لیکن یہ تو ہر میٹنگ میں میں خود موجود تھا جی, ہر چیز کا مجھے خود پتہ. تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں اور ساری جماعتوں کو ایک تو کنونس کریں کہ پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ بنانا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں MQM باپ مولانا فضل الرحمان, ان کا پنجاب کی پالیٹکس میں اتنی انگریس نہیں ہے, لیکن یہ کہا گیا چودھری شجاعت صاحب کو کیونکہ یہ آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی کنونس کریں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو منائیں اس بات پہ کہ پرویز الہی کو ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے.
اچھا ویسے ہم لپک کے 1993 سے جی ہم 2023 میں آ گئے, جی جی سو وہ بیچ میں ہم کئی دہائیاں کھا گئے, سو آئی ایم ناٹ گونا لیٹ یو گیٹ اوے ود اٹ, وی ہیو ٹو گو بیک جی دیر. شیور شیور. تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ, آپ کے نے بھائی, وہ رقبہ کی بات کی نا, تو میں وہاں سے رقبہ پھر آ وہاں سے گیا آپ کہ نے اسی جوڑا. وجہ سے ہی فیملی میں پھر ڈیوائڈ بھی آ گیا. آئی تھنک کوئی بنیادی ایشو کوئی نہیں ہے جی, انا کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں. تو یہاں واپس آتے ہیں نا, کیونکہ آپ لوگ مونس, ان کے بھائی راسخ, آپ اور آپ کے بھائی شافع اور آپ کی بہن, آپ لوگ سب اکٹھے پلے اسی کمیونٹی میں جو آپ کے گھر ہیں. ہم 15 قدم کے فاصلے پہ رہتے ہیں ایگزیکٹلی. اور پھر آپ کی والدائیں بھی کزنز ہیں, فرسٹ کزنز, آپ کے والد بھی دونوں فرسٹ کزنز ہیں وغیرہ, اور بالکل ہی آپس میں گنی ہوئی فیملی ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ مونس آپ کے والد چودھری شجاعت حسین کے بڑے فیوریٹ ہوا کرتے تھے. جی بالکل. از دیٹ رائٹ؟ جی جی اٹ از. اور مونس اٹھتے بیٹھتے مام شجاعت, مام شجاعت, مام شجاعت, مام شجاعت. بالکل. از دیٹ رائٹ؟ بالکل ایسے ہی 100%. اور انہوں نے, آیا یہ سچ ہے کہ ہمیشہ مونس کو ایون آپ لوگوں کے اوپر ترجیح دی؟ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں جی ایز اے والد. نہیں بٹ میں ترجیح نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ سیاسی طور پہ ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں جی کہ اس کو ترجیح دی جا رہی ہے. وی آل ایکسیپٹیڈ. وہ اگر آگے فیملی میں بڑا بننا چاہ رہا تھا تو بڑا بن کے دکھاتا بھی. ہم وی ور ایکسیپٹنگ ہم. میں بچپن سے ہی آئی یوز ٹو لک اپ ٹو ہم. جب ہماری آپس میں بہت زیادہ دوستی بھی تھی اور ایک بالکل چھوٹے بڑے بھائی کی طرح کا تعلق تھا. لیکن یہاں پہ بات اس سے میرے سے آگے کی بات تھی. یہاں پہ میرے والد چودھری شجاعت صاحب کی پوری زندگی کی سیاست ایٹ سٹیک تھی, ان کی ساری کمائی. بالکل. تو اس کے اوپر سٹینڈ لیا. اس کو برا لگا کہ بھئی اب کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو اب یہ ہر کوئی مجھے فالو کرے. حالانکہ 3-4 دن پہلے ڈیفرنٹ موڈ تھا سب کا. وہاں آتے ہیں. ہم نے چودھری پرویز الہی کی منسٹری بڑی قریب سے دیکھی, مشرف کے زمانے کی منسٹری بھی ہم نے دیکھی. پھر ہم نے بزدار صاحب کے دوران, جب بزدار صاحب چیف منسٹر تھے, تو پرویز الہی صاحب کی اسپیکرشپ بھی ہم نے بڑے قریب سے دیکھی. ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ جو کہ بالکل نان اینٹیز تھے, ملٹی ملینئرز اور بلینئرز بنتے, جس طرح محمد خان بھٹی ہے فار ایگزامپل. کیا چودھری شجاعت کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی اس قسم کے لوگوں کو پال رہے ہیں, اور آپ کی فیملی کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ وہ اپنے کزن کو کہیں, جن کے بلبوتے پہ وہ سیاست کرتے تھے ان کے ساتھ مل کے, ان کا بھی تو سٹیک تھا نا ان کی سیاست میں, تو انہوں نے کبھی روکا نہیں کہ یہ مت کرو؟ کیونکہ چودھری شجاعت کے بارے میں کبھی یہ نہیں سنا جاتا تھا. آپ یقین کریں کہ انہوں نے کبھی اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوئے بھی نہیں جی. اور نہیں, I know that, that's what I'm saying. جہاں تک روکنے کی بات ہے جی, میرے خیال میں کافی چیزیں تو ان تک پہنچتی بھی نہیں ہوں گی. اور کمال ہے سالک, مجھے پتا تھا کہ محمد خان بھٹی جو ہے فرام نتھنگ ٹو بلینئر بن گیا, ان کو نظر نہیں آیا. چودھری شجاعت صاحب جی, میں جتنا میں ان کو جانتا ہوں, ایک میرے والد تو ہیں, لیکن وہ ان کا جی ایک ڈفرینٹ قسم کا ایک وے آف لکنگ ایٹ تھنگز ہے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس بات پہ کبھی غور بھی کیا ہونا. وہ اس طرح سے ایسا ہی نہیں کرتے لوگوں کو. جی کرنا چاہیے تھا, غور کرنا چاہیے تھا. اب نیب کی کسٹڈی میں جا کے محمد خان بھٹی صاحب کروڑوں روپے واپس کر چکے ہیں ایکسچیکر کو, تو وہ چودھری صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا نا, بڑے چودھری صاحب کو. بالکل جی. بس اصل میں جی انسان کی ایج ہو جائے, تھوڑا سا وہ بیمار بھی ہو جائے, تو اس کی پرابلی شاید آج کل کے دور میں اس کی فیملی میں وہ تھوڑی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے جی. پھر ہر بندہ اپنا ویری سیڈ. یہ بڑی آپ نے مطلب دل توڑنے والی بات. اور یہ حقیقت ہے جی, میں نے تو دیکھا ہے نا جی. سوری ٹو. وہی لوگ جو دن رات بھائی جان کرتے تھے, اب 2 ہفتے پہلے ان پہ لعنت بھیج رہے تھے آن سوشل میڈیا, آن میڈیا, کہ لعنت ہو میرے بھائی پہ. افسوس. اور یہ وہ ہیں جن کے بچوں کو انہوں نے پالا ہے, یعنی اپنا بچہ سمجھ کے. تو اوبیسلی یعنی تو ہم نے دیکھا, اپنی زندگی میں دیکھ لیا انہوں نے بھی اور ہم نے بھی. لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. دیکھیں, چودھری ظہور الہی, چودھری منظور الہی کا مثالی اتفاق, چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کا بھی مثالی اتفاق, ٹھیک ہے. لیکن یہ خرابی جو ہے, کیا یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ لوگ بڑھتے گئے, مونس بھی, آپ بھی, راسخ بھی, جب بڑے ہوتے گئے تو آپ کی ڈیمانڈز, جس طرح شریف فیملی میں ہے کہ بڑے بھائیوں میں اتفاق تھا جنہوں نے اتفاق انڈسٹریز لگائیں وغیرہ,
ان کی بھی ڈویژنز آئیں. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں بھی بہت اتفاق تھا. یہ ایک فطری عمل ہے, اور جب ان کے بچوں میں نیچے آیا تو پھر آبویسلی کانفلکٹس بھی ہوتی ہیں اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو کیا آپ کے ہاں بھی یہی ہوا؟ یقین کریں جی, کوئی انٹرسٹ کانفلکٹ والی بات بالکل بھی نہیں تھی. 100% اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. نہیں, جب مثلاً آپ کی شوگر ملز تھیں, جی 2 شوگر ملز جی تھیں, بالکل. آپ لوگوں نے, آپ کی شوگر مل چل رہی تھی, پروفیٹیبل تھی, سنا ہے. چودھری صاحب کی جو شوگر مل تھی وہ سنا ہے واز ناٹ ان پروفٹ, واٹ از ان لاس. اس کے بھی کچھ تنازع ہوئے, اس کے بیچنے کے, ان کو پھر شفٹ کرنے کے. رحیم یار خان, کچھ یہ بھی معاملات تو تھے نا پیچھے بزنس میں بھی. یہ ساری چیزیں اگنور کر دی گئیں جی. کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ ہم نے وی ٹیکن اٹ ٹو آور ہارٹ اور پھر ہم نے اس چیز پہ کوئی بحث کی ہو یا ایشو بنایا ہو. درگزر ہو گیا جی مطلب اپنے دل کے اندر ہی کہ یار چلو کوئی بات نہیں, کوئی ایسی بات لیکن نہیں. دل میں تو تھا نا سالے. ہاں لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بون آف کنٹینشن بنی ہے. اچھا, ہاں جی, بون آف کنٹینشن وہ ایک ہی ایپیسوڈ تھا جی. اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہر چیز پہ ہم مٹی پاؤ کر دیتے تھے. پر دیکھو نا, یہی تو بات ہے. یہ چودھری صاحب کی جو فلاسفی تھی نا, چودھری شجاعت حسین کی, کہ مٹی پاؤ مٹی پاؤ, وہ اپ ٹو اے پوائنٹ تو ٹھیک رہتا ہے, جی بٹ ریزنٹمنٹ تو بلڈ اپ کرتی رہتی ہے. نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا جی کہ جہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ میری کوئی انا کا یا پرسنل ذات کا ایشو نہیں تھا. وہ چودھری شجاعت صاحب کی اپنی کمٹمنٹ, اپنے وعدے کیے ہوئے, اپنی چیزیں جو پرویز الہی صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کمٹمنٹس دی لوگوں کو, اس کو آنر کرنے کی بات اور ٹائم آ گیا تھا. جسٹ اے منٹ, آئی وانٹ ٹو کانٹرڈکٹ یو ہیئر. جی شور. اگر چودھری شجاعت حسین مونس کو سپوائل نہ کرتے, مٹی پاؤ ہر چیز پہ نہ کرتے, تو کیا اس کی جرت ہوتی کہ ان کا ایک وعدہ کیا ہوا دعائے خیر کے بعد وہ جا کے سارا کچھ الٹا دیتا؟ کیا یہ از اٹ آلسو ناٹ اے فیکٹ کہ اگر چودھری صاحب ان کی تلقین رستے میں اور اصلاح کرتے رہتے باپ بیٹوں کی, اور تھوڑی سی سختی بھی کر لیتے اور کہتے نہیں یہ ہمارے نام کا مسئلہ ہے, یہ ہماری عزت آبرو کا مسئلہ ہے, ہم نے جو بات کرنی ہے اس کا پیرا بھی دینا ہے, اور وہ کلین چٹ جو مونس کو دیتے رہے, چودھری پرویز الہی کو بھی وہ دیتے رہے, میں سمجھتی ہوں تھرو آؤٹ آل دس بدعنوانی جو ہم دیکھتے رہے, پھر تو یہ تو ہونا ہی تھا نا سالک. جی میں آپ سے ایگری کروں گا اس بات, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس وقت کیا ہوا ایگزیکٹلی کیا ہوا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا؟ تو اس کی شرط یہی تھی نا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کی حکومت کے خلاف ہوتا ہے, اور جو کہ ہوا اپریل 2022 میں, تو اس کے بینیفیشری پنجاب میں پرویز الہی ہوں گے. جی تو پھر کیا ہوا؟ ہم جاتے رہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, زرداری صاحب کے پاس, پھر PMLN کے لوگوں کے پاس, سب کو کنونس کیا اس بات پہ, اور وہ صرف اسی بات پہ سب کنونس ہوتے تھے کہ چودھری شجاعت صاحب خود چل کے ہمارے پاس آئیں تو یہ جو کمٹمنٹ ہے یہ آنر ہوگی. اور وہ پرویز الہی صاحب کے کہنے پہ ہم جاتے تھے جی. یہ کوئی میرا آئیڈیا یا پلان نہیں تھا, نہ ہی چودھری شجاعت صاحب کا تھا. چودھری شجاعت کا بھی آئیڈیا نہیں تھا, یہ پلان تھا ہی پرویز صاحب کا, اور وہ ہمیں بھیجتے رہے ہر جگہ, اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا ہر جگہ پہ جی. مجھے کہتے تھے کہ ان کو لے کے جاؤ, اور پھر میں آ کے ان کو فیڈ بیک دیتا تھا, اور اس پہ وہ کافی خوش بھی ہوتے تھے کہ اچھا چلو پروگریس اچھی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں مونس الہی صاحب بھی واز آن بورڈ اس سارے معاملے میں. اوبیسلی اس گھر میں رہ رہے تھے. یہاں مجھے پھر ایک چیز پہ اب جا کے اگر میں ہائنڈ سائڈ میں دیکھوں تو شاید وہ ان کا پلان یہ تھا مونس الہی صاحب کا کہ میں اس فائنل سٹیج پہ لے جاؤں کہ عمران خان صاحب مان جائیں. آئی سی, کیونکہ تھوڑی سی تاریخ اس پہ بھی کہ رشتے پہ رشتہ ڈال جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ جب عمران خان کی حکومت بنی ہے تو مجھے یاد ہے انہوں نے آپ کو منسٹری آفر کی تھی اور مونس کو نہیں کی. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ بھی اس وقت کہا تھا کہ سالک ہیز اے کلین ریپوٹیشن اینڈ آئی وانٹ سالک ٹو بی ان مائی کیبنٹ اینڈ ناٹ مونس الہی. از دیٹ کریکٹ؟ جی ایسی بات ہوئی تھی. تو قبولیت کا پرابلم تھا ود عمران خان فار پرویز الہی اینڈ فار مونس. تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا سو دیٹ دے کوڈ بی ایکسیپٹڈ بائی عمران خان. پروبیبلی. لیکن میں ابھی بھی مجھے یقین کریں, میں سمجھتا ہوں پرویز الہی صاحب واز ناٹ آن بورڈ انٹل دا لاسٹ مومنٹ. اچھا, آخر تک پرویز الہی صاحب اس بات پہ کنونس تھے کہ میں نے PDM کا ہی وزیر اعلیٰ بننا, لیکن شاید پرابلی ان کے جو بیٹے ہیں ان کا کچھ اور پلان تھا. ان کے بیٹے کا ہی اور پلان تھا کہ آپ کی پھپھی کا بھی اور پلان تھا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جی, ہو سکتا ہے جی, ہو سکتا ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ بہت کمیٹڈ PTI کی سپورٹر ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے اور ان کے شوہر
پی ٹی آئی سے منسلک رہیں اور عمران خان کے ساتھ منسلک رہیں rather than with the مسلم لیگ نون؟ جی ہو سکتا ہے جی. اصل میں نا جی ایک اس سے ہٹ کے بھی آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارے ایک سوسائٹی کے اندر ایک چیز آ گئی ہوئی ہے جی کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اس کے پیروکار ہیں، تو آپ اچھے انسان ہیں. پاکستانی بھی نہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں. اور اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اور آپ کا کوئی سیاسی نظریہ مختلف ہے تو آپ ایک اچھے انسان بھی نہیں ہیں. لوگوں نے اس طرح کیٹیگرائز کر لی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک سوسائٹی کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. آپ نے ساری زندگی پالیٹکس آپ نے بھی بڑے کلوزلی دیکھی ہے جی، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ آپ سوشلی بائیکاٹ کر دیں لوگوں کا آن دیئر پولیٹیکل افیلیشنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے نیشن ہمیں سوچنا چاہیے. نہیں، بہت ڈویژنز پیدا ہو گئی ہیں، لیکن یہ ایک کلاس کا ایشو ہے، کیونکہ میں ایک دیہی علاقے سے بھی تعلق رکھتی ہوں. جب آپ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں میں تو جی بڑا ایڈمائر کرتا ہوں جی آپ کی پالیٹکس کو، اور جس طرح آپ نے اپنے حلقے میں سیاست کی ہے وہ ایک مثال ہے جی. بڑی مہربانی آپ کی. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ گراس روٹس پہ نا یہ جو ایک ایشو شہروں میں ہے اور مڈل کلاسز اور اپر مڈل کلاسز میں ہے کہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہائی مورل گراؤنڈ جو ازیوم کر لیتے ہیں پی ٹی آئی والے، وہ دیہی علاقوں میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ آپ نے گجرات میں بھی محسوس کیا، کافی حد تک کم ہے جی. کافی حد ہے ضرور لیکن کم ہے، اتنا اثر نہیں ہے جتنا شہروں میں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت کیا ہوا جب پرویز الہی صاحب آپ کے والد پی ڈی ایم کے ساتھ طے ہو گیا، زرداری صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جی جی بالکل، اور میاں نواز شریف لندن میں جب انہوں نے بھی یہ بات قبول کر لی. اور میں ایک تھوڑا سا آپ کو اور بھی اس سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ میاں نواز شریف کے لیے قبول کرنا بہت ہی مشکل تھا، مرحلہ تھا. لیکن میں نے یہ محسوس کیا، کیونکہ لندن میں میرا بھی وقت گزرا، اور میں نے یہ محسوس کیا جب پرویز الہی صاحب اسپیکر تھے یہاں عمران خان کی حکومت کے دوران، بزدار صاحب چیف منسٹر تھے، بڑے میاں صاحب، بڑے میاں نواز شریف کے دل میں ہمیشہ چودھری شجاعت حسین کے لیے ایک نرم گوشہ رہا تھرو آؤٹ. مجھے ان کے صاحبزادے حسین نے بتایا کہ میری والدہ کے لیے چودھری شجاعت حسین نے کئی بار افسوس کیا اور ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کیا، اور کہنے لگے جب میاں صاحب جیل میں تھے تو چودھری شجاعت حسین مجھے فون کر کے ریچ آؤٹ کیا کرتے تھے، تسلی دیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا ہم اس چیز کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے برے وقت میں چودھری شجاعت حسین ہمیں نہیں بھولے. پرویز الہی کا کردار بالکل برعکس تھا. تو اس لیے شاید نواز شریف کے دل میں نرم گوشہ رہا چودھری شجاعت کے لیے. تو چودھری شجاعت نے یہ سب کچھ بروکر کیا نا جی، اور انہی کے کہنے پہ کیا جی. یہ ہمارا کوئی اپنا پلان نہیں تھا، نہ ہی چودھری شجاعت صاحب کا پلان تھا. یہ تو پرویز الہی صاحب نے، مجھے ابھی بھی یاد ہے جی، ایک دفعہ ان کی طبیعت بھی خراب تھی اور میں وہیں پہ موجود تھا، تو کہا گیا کہ نہیں ابھی اسی وقت جو ہے ان کو لے کے جاؤ، کیونکہ ان کو کوئی خبریں مل رہی تھیں کہ شاید وہ اس بات پہ اب نہیں آمادہ، کیونکہ ہر 3-4 دن بعد ان کی طرف سے کوئی بیان آ جاتا تھا کہ جی خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا پرویز الہی صاحب نے بڑے سخت قسم کے انٹرویوز بھی دیے عمران صاحب کے خلاف، بہت نازیبا انٹرویوز دیے جی. تو وہ ساری باتیں چل رہی تھیں جی، اینڈ تک چل رہی تھیں. اور میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت صاحب کی جو تھا ایک ان کی ریپوٹیشن، ان کی ایک تعلقات، ان کا ایک جو وزاداری ہے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جو وہ عزت اتنی دیتے ہیں ان کو، تو اس چیز کو یوز کیا گیا. تو میں نے جو اینڈ میں سٹینڈ لیا وہ اسی بات پہ لیا کہ پالیٹکس اسائڈ، لائکنگ ڈس لائکنگ اسائڈ، پولیٹیکل ووٹ بینک اسائڈ، ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے. اگر انسان اپنی، یعنی انہوں نے ساری زندگی یہ عزت کمائی ہے چودھری شجاعت صاحب نے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا فیصلہ کر لیں کہ کل کو کوئی سیاسی رہنما ان کا ٹیلی فون تک نہ اٹھائے، تو یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے. اپنی بات کا پیرا نہیں دیتا جو انسان، اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ تو ان کی تو سیاست کا سارا دار و مداری اس بات پہ. ایگزیکٹلی. عزت لوگ اسی لیے کرتے تھے کہ، اور انہوں نے بھی چودھری شجاعت صاحب کو آگے اسی لیے کیا ہوا تھا کہ ان پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ کو کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، مرحوم آسمہ جہانگیر جو میری بڑی دوست تھیں، ان کا جو پولیٹیکل سٹینڈز تھا وہ چودھری شجاعت حسین سے 180 ڈگریز فرق تھا. ڈو یو ریکال دیٹ؟ لیکن ہر حساس موقع پہ ان کی ہمیشہ چودھری شجاعت حسین سے بات ہوتی تھی. کئی مرتبہ انہوں نے ان سے ریلیف بھی لیا، کئی مرتبہ انہوں نے ان سے مشورہ بھی لیا. ان کی بڑی دوستی تھی آپس میں، اور بڑا ان کا ایک گیو اینڈ ٹیک کا ماحول تھا، جس طرح پرانے سیاستدان ہوا کرتے تھے. یہ سب چودھری شجاعت کی وجہ سے تھا. یو آر رائٹ. تو اس وقت ہوا کیا ایکچولی وچ ٹرن دا ٹیبلز؟ وائی
did they, the father and the son, suddenly change their mind? جی بالکل. ایک دن پہلے پرویز الہی صاحب نے کہا جی کہ اب ٹھیک ہے مان تو سب گئے ہیں لیکن اب میں چاہتا ہوں اس کو آفیشیل کرنے کے لیے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آنا چاہیے ہمارے پاس پی ایم ایل این کی طرف. آپ اپریل 2022 کی بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جی اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد سے چند ہفتے پہلے, اینڈ آف مارچ. جی تو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آنا چاہیے ہمارے پاس. یہ میں بلکہ اب بات کر رہا ہوں جس دن یہ بنی گالا گئے ہیں اس سے ایک دن پہلے, تو پھر اس بات کو پکا ہو جائے گی, یہ کنفرم ہو جائے گی بات. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے اس رات کو رانا ثناء اللہ, ایاز صادق صاحب, جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی, خواجہ آصف صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, عطا طاہر صاحب, دیگر بھی جتنے ان کے ٹاپ لیڈرشپ ہے جی, وہ سب لوگ ہمارے گھر آئے پرویز الہی صاحب کی دعوت پہ. چودھری شجاعت صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, میں بھی تھا, میرا کزن بھی تھا جی حسین. تو مونس الہی صاحب جو ہیں وہ باہر گئے ہوئے تھے, تو وہ ایک رات پہلے ہی آئے تھے پاکستان. اور کہا گیا تھا کہ جی اس دن کوئی دھرنا بھی تھا شاید مولانا فضل الرحمان کا, تو وہ میں رات گجرات ہی رہوں گا, کل آؤں گا اسلام آباد. تو سب ڈیلیگیشن آئے جی, پرویز الہی صاحب نے ان کو ویلکم کیا, ریسیو کیا ایٹ دا ڈور, بٹھایا, ساری بات چیت ہوئی. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہمیں میاں نواز شریف صاحب نے بھجوایا, اور پرویز الہی صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے ہمیں ذاتی طور پہ بھجوایا آپ کو یہ پیغام میسیج دینے کے لیے. تو وہ بڑے خوش ہوئے پرویز الہی صاحب, انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا ان کا. اور وہاں پہ پھر ہم نے کھانا کھایا جی سب نے مل کے. کھانے کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے کھڑے ہوئے کہا کہ جی اچھا اس موقع پہ ایک دعائے خیر بھی کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ یہ تو سیاسی ماحول میں ہمیشہ ہوتا ہے نا, تو پٹ the seal on a decision. جی جی جی, تو it was تاکہ مطلب پنجابی کہتے ہیں تاکہ کوئی ویر نہ سکے. جی دعائے خیر میں یہ ساری باتیں ہوئیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے اور مل کے پاکستان پنجاب کے لیے کام کریں گے اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے, یہ ساری چیزیں. سب نے ہاتھ کھڑے کیے, دعا مانگی. جب وہ چلے گئے تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی اب ہم نے زرداری صاحب کے پاس جانا. رات 11:30 کا ٹائم تھا, تو میں, طارق بشیر چیمہ صاحب اور پرویز الہی صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا جی زرداری صاحب کا جا کے شکریہ ادا کرنا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے. ہمارے وہاں گھر پہ ایک ہوتا ہے جی لڑکا, اس کو بھجوایا گیا کہ پھول لے کے آؤ اور فروٹ لے کے آؤ, ڈرائی فروٹ اور فروٹ لے کے آؤ. تو ہم 15-20 منٹ ہم نے انتظار کیا کہ وہ آئے گا تو پھر ہم جائیں گے. تو وہ آیا تو ہم تینوں گئے جی وہاں, بلاول بھٹو صاحب اور آپ, چودھری پرویز الہی اور طارق بشیر چیمہ صاحب. اور طارق بشیر چیمہ صاحب. زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, یہ بلاول ہاؤس گئے آپ؟ اسلام آباد. اسلام آباد جی, وہ بالکل ہمارے گھر کے 2 منٹ کے فاصلے. رائٹ, اسلام آباد میں. تو وہاں پہ گئے تو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے, بلاول بھٹو صاحب تھے, ان کی سائڈ سے صرف وہ دونوں ہی تھے جی. تو پرویز الہی صاحب نے کہا جی کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت کوشش کی اس نامینیشن کے لیے اور ہر جگہ سے ایکسیپٹ ہو گیا, اور انشاءاللہ مل کے کام کریں گے, اور وہی ساری باتیں جو ہوتی ہیں جی. تو وہاں سے ہم واپس آ گئے, بڑے خوش تھے, اچھے موڈ میں تھے جی, سب کچھ ٹھیک تھا. چودھری پرویز الہی نے اس وقت کوئی انڈیکیشن نہیں دیا کہ وہ کچھ اور سوچ رہے تھے؟ تھی بھی نہیں, اور تھی بھی نہیں. یقین کریں یہ اگلے دن آپ سارا کو یقین ہے اس بات کا؟ جی مجھے یقین ہے, یہ اگلے دن سب کچھ چینج ہوا ہے. کیونکہ وہ اتنے انتھوزیازم کے ساتھ انسان ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتا جی, جس انتھوزیازم کے ساتھ ہم سارا کچھ کر رہے تھے. تو اگلے دن صبح جو ہے جی وہ 9 بجے کے قریب تحریک عدم اعتماد بزدار صاحب کے خلاف وہ پلان کی گئی, لوگوں کو بھجوایا گیا, میرے سامنے سب کچھ ہوتا رہا جی. اور 11 بجے کے قریب مونس الہی صاحب آ گئے اسلام آباد. وہاں سے پھر سارا کچھ چینج ہونا شروع ہوا جی. انہوں نے آ کے پہلے کہا کہ جی پرویز خٹک صاحب, اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ہن کی لینا نہ ہونا. تو اس نے کہا کہ نہیں مل لیں, اچھا ہے ذرا, وہ میں تو ابھی بھی کیبنٹ میں ہی ہوں نا, تو برا لگتا آپ مل لیں. اچھا چلو بلا لو ان کو. تو انہوں نے اگلا فون کیا طارق بشیر چیمہ صاحب. یہاں قطع کلامی معاف, مجھے یاد پڑتا ہے کہ مونس الہی نے کچھ دن پہلے ٹی وی پہ آ کے عمران خان کے سامنے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اور کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے, آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہے, مجھے یاد ہے. تو پھر بھی آپ کو کوئی بھنک نہیں پڑی کہ یہاں دال میں کالا ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں, آپ فیملی کا بڑا جو ہے وہ تو پرویز الہی صاحب ہے نا. اگر وہ ہمیں ایک بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو ان کا بیٹا ہے, وہ تو میرا نہیں, ہمارا نہیں خیال تھا کہ وہ کبھی ان کی خواہش کے اگینسٹ جائے گا. اب بات کو دیکھیں نا جی,
یہاں تو پرویز الہی صاحب جب اس نے مونس نے بات کی نا تو ہم نے جب پرویز الہی صاحب کو یہی بات بتائی سب نے کہ جی وہ ہر 2 دن بعد ایک بیان دیتے تھے تو آپ یہ ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہے. پرویز الہی صاحب نے کہا نہیں اب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, میں نے اس کو باہر بھیج دی ہے, آپ فائنل کریں ڈن کریں. یہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو کہا اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے وہی در جا رہے ہیں ان کے لیے مانگنے وزارت اعلیٰ. تو یہ فائنل تھا, یہ 2 دفعہ پہلے ہو چکا تھا جی کہ جن کے پاس ہم جاتے تھے وہ بھی آگے سے ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی ان کا بیٹا تو مختلف بیان دے رہا ہے, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ہم کہتے تھے نہیں پرویز الہی صاحب نے ہمیں بھجوایا, اور پرویز الہی صاحب بھی ہمیں کنونس کرتے تھے کہ اب وہ ایسی بات نہیں کرے گا. مونس نے جب کہا کہ پرویز خٹک اور شاہ محمود اور اسد عمر آ رہے ہیں جی جی تو چودھری پرویز الہی نے کیا ہن کی لین آنا ہے, ہن کی لین آندے پے نے, جی ایویں ہی ہے نا؟ جی بالکل. اچھا تو پھر کس نے کنونس کیا کہ نہیں آ جائیں میٹنگ کے لیے جی کہ نہیں کہ وہ آ جائیں جی. جب انہوں نے پوچھا ہن کی کرن آندے پے نے؟ انہوں نے مونس صاحب نے کہا کہ جی نہیں آپ مل لیں اس طرح چلیں, آپ بات تو کر لینا, ان سے برا لگتا وہ ملنا چاہ رہے ہیں. تو چودھری شجاعت نے اس وقت وہ ادھر ہی تھے, موجود تھے. Didn't you guys smell a rat? ٹو بی آنیسٹ نہیں, ٹو بی آنیسٹ بڑے بھولے ہیں آپ لوگ. بس جب کیونکہ پرویز الہی صاحب میرے والد کی جگہ ہیں جی, میں ان کو ہمیشہ اس طرح سے کنسیڈر کرتا تھا, تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایک والد جو ہے وہ اتنا بڑا کسی اس طرح کی ڈبل گیم چل رہی ہوگی یا کیا ہو رہا ہوگا. آپ کو پتا تو ہے کہ مونس از اے اسپوائلڈ بریٹ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اوے ود واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو. بس جی بہرحال وہ ان کی ملاقات ہوئی جی, اس میں پرویز الہی صاحب اچھی ملاقات نہیں ہوئی, اٹ واز ان کارڈیل. پرویز الہی صاحب واز ویری اینگری, اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو انہوں نے اسپیشلی بلایا فون کر کے. ان کو بلایا ہوگا نا بولنے کے لیے. جی بالکل, اور وہی ہوا, اور وہ بولتے ہیں, اور وہی ہوا, اور وہ بولتے ہیں, اور وہی ہوا, بے دھڑک بولتے ہیں. اچھا میرے خیال میں شاید نا اس میٹنگ میں یا ان تینوں صاحبان کو بھجوایا گیا تھا گیج کرنے کے لیے کہ یار خان صاحب نے کہ تم دیکھ کے آؤ کہ یہ بات سچ ہے کہ ان کی ڈیل ڈن ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہاں یہ ہو چکی ہے. اس کے کیونکہ 4 گھنٹے بعد ہی دعوت نامہ آ گیا ایک نیا کہ بنی گالا آئے, کہ بنی گالا آپ کو بلایا گیا پرویز الہی صاحب. تو وہی ہوا جی, پھر وہ ادھر گئے. اور تو جب وہ وہاں گئے اس وقت بھی چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ہن تسی اتھے کی کرن چلے ہو؟ جی پرویز صاحب نے کیا مغروں لان جا رہے ہیں. مغروں لان جا رہے ہیں؟ جی مغروں لان نہیں سن جاندے پے نہ رلن جاندے پیسہ. ایسی مجھے لگتا ہے جی کہ شاید میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب کو اس وقت تک یہ تھا کہ جی خان صاحب آفر کریں گے اور میں پھر گھر آؤں گا اور بات چیت ہوگی اور اس پہ ہم ڈیلیبریشن کریں گے. مجھے لگتا ہے وہاں بیٹھے ہیں اور پرابلی اندر سے پلان یہی تھا. خان صاحب نے 2 منٹ گپ لگائے, کھڑے ہو کے اچھا پرویز الہی صاحب مبارک کو آپ کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں, اور پرابلی ہی واز جسٹ اسٹنڈ, اور ساتھ ہی خبر چلوا دی گئی کہ جی آفر ہوئی اور قبول ہوگی. کیونکہ بائی دا ٹائم دے ریچڈ ہوم تھنگز ور اوبیسلی اس کے بعد سے چیزیں چینج ہو گئیں جی ساری. چودھری پرویز الہی اپنے بیٹے مونس کے سامنے اتنے ہی مجبور ہیں کہ وہ ان کو کہہ نہیں سکتے کہ اس چیز کے ساتھ اگر تم اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو ہمارا خاندان تباہ ہو جائے گا؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکے؟ کیا ان کی والدہ یہ نہیں کہہ سکی مونس کو کہ یہ مت کرو ہمارا خاندان تباہ ہو جائے گا؟ جب چودھری شجاعت حسین نے ایک کمٹمنٹ دے دی ہے تو ہمیں اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. نہیں, وہ چودھری شجاعت صاحب کو اب وہ سیکنڈری ہو گیا ہوا تھا, وہ اب پرابلی اس کو پروموٹ کر رہے تھے اس لیول پہ کہ آگے اب سیاست جو ہے وہ مونس ہی کرے گا, اس کے ارد گرد گھومنی چاہیے اس کی مرضی کے مطابق, جہاں پہ اس کو انڈیویجولی فائدہ ہو رہا ہے یا اس کا امیج کیسے بہتر ہو سکتا ہے, اس پہ بہت تگ و دو ہوئی. تو عمران خان صاحب کے ساتھ آپ چلے جائیں 100 قتل کر کے بھی تو آپ کا امیج دھل جاتا ہے 2 منٹ میں. تو ان کے لیے ہر چیز ٹھیک صحیح اس سمت میں جا رہی تھی, پرابلی اس طرح سے سوچ رہا تھا. So really it was an internal coup against چودھری شجاعت حسین. Probably کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, بیمار ہیں, اب کیا آگے ٹیک اوور کر لو, یہی ٹائم اور اپرچونیٹی بھی ہے اپنا سارا جو بیگیج تھا ایکسیس وہ دھونے کے, کہ عمران خان کے ساتھ چلے جاؤ تو ہر چیز دھل جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن کہتے ہیں نا انگریزی میں مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز, جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے. تو بالکل ہی برعکس ہو گیا, اور پھر آپ دیکھیں کیا حالات بنے. چودھری پرویز الہی کو جیل جانا پڑا اور مونس بھاگ گئے. کیا آپ کے گھر میں اس وقت خواتین بھی نہیں سوچتی یہ کہ بوڑھا باپ بیمار جیل میں ہے اور مونس صاحب باہر ہیں, اس کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی کہ اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے؟ میں نے جی ایک آپ نے سنا ہوگا ایک ہوتا ہے, آپ کو تو زیادہ بہتر پتا ہوگا, شریکہ. شریکہ میں کبھی اس چیز میں بلیو نہیں کرتا تھا,
لیکن جب میں نے بہت قریب سے دیکھا نا یہ سارا کچھ، اسپیشلی یہ لاسٹ فیو منتھس، پرابلی ایئر 2 ایئرس، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ایکچولی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے جی. اس میں آپ اگر ان کو ایک کاغذ پینسل پکڑوا دیں اور انہیں کہیں یار لکھو کیا ہے تمہارے دل کے اندر، انہوں نے کیا برا کیا تمہارے ساتھ، تو 2 جملے نہیں لکھ سکیں گے وہ. یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے جی، انا کا مسئلہ ہے، ایگو کا مسئلہ ہے اور شریکے کا مسئلہ ہے. یہ ایگزیکٹلی جی. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جی. میں نے بہت سوچا ہے کہ یار ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ جو اتنی نفرت ان کی سائڈ سے آ رہی ہے. میں پرویز الہی صاحب کو بھی اب جیل میں ملا، میں نے ان سے صرف یہی بات کی. میں نے کہا جی کہ آپ نے ایک سیاسی فیصلہ کر لیا خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ ایک ووٹ بینک ہے، سارا کچھ ہے، آپ کا امیج بہتر ہوتا ہے، بیٹے کا امیج بہتر ہوتا ہے، آپ نے وہ فیصلہ کر لیا. ہم اگر ایک کمٹمنٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں لائکنگ ڈس لائکنگ چھوڑ کے کہ بھئی ہم نے یار ان سب جماعتوں کو ایک عہد کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ نبھایا، ہم بھی ان کے ساتھ نبھائیں. اس معاشرے میں چلنا ہے، کل کو کوئی انگلی نہ اٹھائے، آپ سر اٹھا کے چل سکیں چاہے آپ سیاست میں ہوں یا نہ ہوں. نہیں کوئی کام بھی نہیں چلتا اگر آپ اپنی بات کا پیرا نہیں دیتے. جی بالکل جی. تو یہ سارا جو معاملہ ہے میں نے پرویز الہی صاحب کو سے ڈسکس کیا. میں نے کہا جی کہ اس سارے معاملے میں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا، ہم نے لیکن ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان کیوں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کی سائڈ سے گالیاں ہی پڑ رہی ہیں ہمیں جب سے یہ ہوا معاملہ، حالانکہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. کہتے نہیں ہوں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ہوں باہر آؤں گا تو ٹھیک کر رہا ہوں سارا کچھ. یہ ایگزیکٹ ورڈس تھے ان کے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہم پہلی دفعہ جب ان کو ملنے گئے. When was that? This was probably last year جی، ان گرمیوں کا ٹائم تھا جی، جولائی اگست کا ٹائم ہوگا. About 6 months ago. جی. How is he? کیا حال ہے ان کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے کئی دفعہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کہ جی ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو میں فوری طور پہ والد صاحب مجھے کہتے ہیں، میں لیفٹ رائٹ چیک کرتا ہوں ہر جگہ سے، ان کی اطلاع رکھتے ہیں کہ جی کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہی از اوکے. چودھری پرویز الہی نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں، شاید ان کی ریکوائرڈ نہ ہو جی. یہی سنا ہے جی. یہی سنا ہے جی کہ آپ پہ ہم نے بڑی مہربانیاں کی ہیں اور ہم آپ کو پریس کانفرنس کر کے بھی قبول نہیں کریں گے اب. از دیٹ رائٹ؟ تو ہو سکتا ہے جی، مطلب مجھے ایگزیکٹ تو نہیں اس کا آئیڈیا، لیکن پروبیبلی. Shouldn't Munis come back and face the music؟ جو اس کے والد صاحب کے ساتھ گزر رہی ہے، انہی کے اقدامات کی وجہ سے گزر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں سیاست اگر کرنی ہے تو دس از اے گریٹ اپرچونیٹی فار ہیم. ہی کین بی اے ویری بگ لیڈر. ان کو چاہیے وہ جیل جائیں اپنے والد کی جگہ. مشکل کام ہے، لیکن اوبیسلی ڈپینڈ کرتا ہے جی. انسان کسی کو بھی ایسا وقت نہ دکھائے جہاں آپ کو اس طرح کی چوائسیز کرنی پڑیں. بالکل. سیاست پھر ہو جائے گی جی. یہ آپ کے جو والدین ہیں یہ بچھڑ جائیں، ختم کہانی ہے، دوبارہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ سیاست کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، ان کو صحت دے. اس میں تھوڑی سی ایک سوشلی ریلیونٹ بات بھی کر لیں سالک. اتنی باتیں جو ہم نے کر لی، شریکے کی بات ہوئی، وٹے سٹے کی بات ہوئی، انٹر میرجز فیملی کے اندر ہوئی. اسی لیے لوگ کہتے ہیں جڑے سیانے نے نا، وہ پنجابی کہندے نے کہ نہ کرو آپس وچ اس طرح شادیاں اور سارے رشتے خراب ہو جاندے نے. ہیو یو فاؤنڈ دیٹ ٹو بی دا کیس؟ جی پرابلی، کیونکہ اس نفرت کی کوئی بنیاد مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا آج تک نہیں سمجھ آئی کہ ہمیں 2 جملے بتا دیں کہ ہمیں یہ ایشوز ہیں آپ لوگوں سے، یا آپ نے یہ غلط کیا ہمارے ساتھ. وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ایک سبلمنل قسم کی سبٹرینین رائولریز چلتی رہتی ہیں. اور اگر آپ لوگ علیحدہ علیحدہ ہوں، علیحدہ فیملیز ہوں، علیحدہ گھر ہوں، باہر شادیاں ہوئی ہوں، تو وہ پھر ایرپٹ نہیں کرتی. لیکن اگر سب کچھ سانجھا ہو ایز دے سے، تو کسی نہ کسی وقت جب اولادیں جوان ہوتی ہیں تو وہ مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. شریف فیملی میں بھی ایسے ہی ہے، اور بڑی بڑی انڈسٹریل فیملیز میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ذمہ داروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. دس از اٹس اے نیچرل تھنگ، فطری چیز ہے یہ. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جی یہی ہے کہ انسان اپنا دل بڑا کرے جی، اور یہ سوچے کہ یہ بہت قلیل عرصہ ہے جو رہ گیا ہے، تو یہ اچھے طریقے سے گزار لیں. اور انسان اگر یہ سوچے نا ہم لڑ رہے ہیں کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، مقصد کیا ہے، حصول کیا ہے ساری چیز کا، اگر آپ اس پہ فوکس کریں تو آپ شاید آپ کے دل تھوڑا سا سکون میں آ جائے کہ اس کا حصول تو کچھ بھی نہیں. کیا ہے یہ سارا کچھ؟ آپ کی شہرت بڑی شفاف اور صاف شہرت ہے. آپ کے بھائی کی بدقسمتی سے مونس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. اتنا بڑا تضاد
ایک ہی خاندان میں اور آپ کے خون بالکل جڑے ہوئے, مائیں بھی بہنیں, باپ بھی بھائی, اور پھر بھی اتنا بڑا تضاد, اور اٹھان بھی ایک ہی جیسی, ایک ہی گھر میں پلے ہیں آپ, یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کہتی ہیں, میں مشکور ہوں آپ نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں, لیکن بدقسمتی سے مونس کے بارے میں یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتی. جی اچھائی برائی ہر انسان میں ہوتی ہے جی. What will it take for Chaudhry Shujaat Husain's family and Chaudhry Parvez Eli's family to patch up again? I think tolerance ایک دوسرے کے لیے. اس دوران مونس نے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. باہر سے نہیں, وہ اپنی وہیں پوزیشن پہ اڑے ہوئے ہیں. جی پرابلی سوچتا ہوگا کہ ان کو میں مزہ چکھاؤں گا, ٹائم آئے گا تو. اس طرح کی سوچ بھی ہو جاتی ہے انسان. مونس کی والدہ نے ریچ آؤٹ کیا آپ کی والدہ کو؟ انہوں نے کوئی ہاتھ بڑھایا ہے؟ بالکل انہوں نے بھی نہیں بڑھایا. طنزاً لوگ آج کل کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی, انگریزی میں کہوں گی پھر ترجمہ کر دیں گے, از ان ڈینجر آف وننگ ہز سیٹ اف دیر از اے فری اینڈ فیئر الیکشن ان گجرات فار دا فرسٹ ٹائم. کہ پہلے تو ان کو اسٹیبلشمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی رہی نا ان کی ساری جیت وغیرہ کو, لیکن اس دفعہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا تو خطرہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اپنی شاید سیٹ جیت ہی جائیں خود اپنے بلبوتے پہ, جیل کاٹ کے. اس دفعہ کہتے ہیں یہ لوگ. میرے مقابلے میں تو جی بہت بڑے سیاستدان ہیں, میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور انفارچونیٹ کہ جو سچویشن یہ اس طرح کی آمنے سامنے اگر آنا بھی پڑ رہا ہے, لیکن آبویسلی جی ان کی ایک انگریس ہے ایک گجرات کے اندر. بلکہ چودھری شجاعت صاحب کی بھی زیادہ تر جب بھی وہاں سے الیکشن جیتے ہیں اسلام آباد میں, باقی جگہوں پہ رہے ہیں, پیچھے پالیٹکس تو ساری وہی دیکھتے رہے ہیں. چودھری پرویز الہی دیکھتے رہے ہیں. جی اچھا, ہم یہی بات شریکے کی کر رہے ہیں تو میں ایک اور مثال لے کے پھر اس کے بعد میں آپ کی اپنی سیاست پہ آنا چاہوں گی. آج کل کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب آپ کے ہمزلف ہیں, آپ کی کزن بھی ان کی بیگم ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ اچھی ہے, آپ کے آپس میں اتفاق ہے؟ جی بالکل, ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے جی. ہم اسکول میں بھی اکٹھے تھے, ہم ایک ہی اسکول کے پڑھے ہیں جی, تو تب سے دوستی تھی ہماری. رشتہ داری تو یہ آپس میں جو ہے یہ بعد میں ہوئی ہے جی. مونس کے ساتھ بھی آپ کی بڑی قربت تھی, اور محسن نقوی صاحب بھی بڑے ایمبیشس انسان ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح, جس طرح وہ پنجاب حکومت چلا رہے ہیں, کبھی وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نون کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. فی الحال تو وہ مینیج کر رہے ہیں یہ سارا بیلنس, لیکن ان کی جو اپنی ایمبیشنز ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں, کیونکہ وہ محسن سپیڈ سارا وقت وہ پروموشن کرتے رہتے ہیں. اور تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا محسن سپیڈ کسی وقت آپ سے آگے نہیں نکل جائے گا؟ اور اگر آگے نہ نکل سکا اور آپ لوگوں کا بھی اگلے ڈسپنسیشن میں ٹھیک ٹھاک حصہ ہوا, تو پھر کیا وہاں پر بھی شریکہ ایک دفعہ پھر نہیں سر اٹھائے گا؟ میرا نہیں خیال جی کہ اس طرح کا ہے کوئی ہمارا تعلق کہ جہاں پہ یہ والی چیز ہو یا اس طرح کی کوئی فیلنگز یا سینٹیمنٹ ہوں. ایک سائڈ سے تو ہونے چاہیے نا جی. ہماری سائڈ سے تو یہاں بھی نہیں تھے کبھی. اگر یہ ہمیں تھریٹ سمجھتے رہے تھے اپنے لیے, ہماری سائڈ سے کبھی بھی نہیں تھا, ورنہ یہ 10 سال 20 سال پہلے یہ چیزیں ہو جاتی. وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا جی, ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ عزت بیزتی کی بات تھی, جہاں پہ ایک زبان دی گئی زبان کی بات تھی. آپ یہ دیکھیں نا, اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد چودھری شجاعت صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کال کریں, یا زرداری صاحب کو, یا شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم کہ میں نے آپ سے ملنے آنا ہے, تو ہمیشہ آگے سے ایک ہی جواب آتا تھا کہ چودھری صاحب آپ نے نہیں آنا, ہم آ رہے ہیں. تو ایک عزت کی بات ہے جی بالکل. تو بس وہ عزت کی خاطر کیا تھا جی. میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر رہی ہوں. نہیں, میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات اس وقت نہیں آپ کو نظر آ رہی کہ وہ پوٹینشیل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی وقت آگے جا کے بھی ہو سکتی ہے. پوٹینشیل کانفلکٹ آف انٹرسٹ میرا خیال ہے جی لوگ ریزنیبل ہوں تو نہیں ہوتی. آئی فائنڈ محسن نقوی صاحب ویری ریزنیبل پرسن. He is very reasonable, but he is also extremely ambitious, as you know. Ambitious is not, it could not be, a bad thing. Not a bad thing. Not a bad thing. Depend on. Not a bad thing, but I would say this in Punjabi, وہ چوکھے ترکھے نے. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਨਸ ਸੀ. ਜੀ. ਤੇ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ. I want to ask you, آپ ایک جوان سیاستدان ہیں, ماشاءاللہ آپ کے سامنے کئی دہائیاں ہیں پبلک سروس کی.
Do you believe in public service? جی آف کورس جی. آئی تھنک ایک مجھے تھوڑا سا جو ہے نا جی وہ ہے کہ ہمارا سسٹم، آپ نے پبلک سروس بات کی نا جی، لوگ ہی سوچتے ہیں کہ جی ہمارا ایم پی ہے پبلک سروس. آپ خود بتائیں، میں تقریباً 5 سال رہا ہوں جی اسمبلی میں، کوئی ایک دن نہیں تھا جہاں پہ لیجسلیشن کے اوپر بات کی گئی ہو. Never. ہمارے سے میں خود 5 سال پنجاب اسمبلی میں رہی ہوں. جی. Not one single day. تو مطلب کبھی ڈسکس بھی نہیں ہوا کہ یار آؤ چلو بیٹھ کے یہ لیجسلیشن ہے، اس پہ آپ کا کیا انپٹ ہے یا کیا اوپینین ہے. ہم 5 سال بس یہ کرتے رہے ہیں جی کہ گلیاں نالیاں بجلی کے کھمبے، سیاست یہی بن کے رہ گئی. جی. تو آپ سمجھے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ جو ہے نا جی وہ ایکچوئل پلیٹ فارم ہے فار پبلک سروس. Well said. So do you believe in local government? Do you believe that reform is absolutely necessary? 1000% اس کے بغیر جو ہے آپ سروس پروویژن کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں ایک ایم این اے 8 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ کی آبادی ہوتی ہے. مطلب میں کس طرح وہ میرے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، میں ان سے انگیج کر سکتا ہوں، میں 10 لاکھ لوگوں کے مسائل کیسے سن سکتا ہوں. اگر یہی ایک آپ چھوٹے اسکیل پہ آ جائیں، 25-30 ہزار لوگ ہیں، کم از کم وہ میرے تک ان کی اپروچ ہے، میں ان تک پہنچ سکتا ہوں. مسائل میں وہیں پہ موجود ہوں، مجھے نظر آ رہے ہیں. تو اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے، اور میں نے 1-2 اور میں نے اویس لغاری صاحب کا بھی ریسنٹلی انٹرویو کیا، پی ایم ایل این کے متحرک نوجوان لیڈر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز اور لوکل گورنمنٹ کے بغیر گزارا نہیں. اور ہر مہذب ملک میں جہاں جہاں پر پروویژن ہوتی ہے سروسز کی وہ لوکل اتھارٹی کرتی ہے. بالکل ہونی چاہیے جی. اچھا، تو اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے تو لیڈران کو کیوں نہیں نظر آتا اور یہ ریفارم کیوں نہیں کر پاتے؟ اب لیٹس بی آنیسٹ، جنرل مشرف کے زمانے میں اچھی لوکل گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو گئی تھی، بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے، اس کو مزید بہتر کرنا، تو اس کو رول بیک بجائے رول بیک ہو گیا. اس کو کیوں رول بیک کیا گیا سالک؟ آئی تھنک پاور کو اپنے اس میں رکھنا جی، گرپ میں، مٹھی میں، ہر چیز اپنے کنٹرول میں. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں چاہیے ہم اس کو ڈیلیگیٹ کریں. تو وہ سب ہر چیز سینٹرلائز کرنے کے لیے پرابلی اس کو رول بیک کیا گیا. تو یہ تو ڈیزاسٹر ہے نا جی. اور معاف کیجیے گا، میرا اپنا ایکسپیرینس پنجاب اسمبلی میں یہی رہا ہے، اسپیشلی آفٹر دی 18ویں ترمیم جو ہوئی ہے، کہ جو فنڈنگ ہے وہ تو پروونسز میں آ جاتی ہے نا، اور پھر ایم پی ایز وغیرہ ڈیولپمنٹ فنڈ ملتی ہے ان کو. تو لوکل گورنمنٹ کو اگر فعال کیا جائے تو وہ فنڈنگ جو ہے وہ ایم پی ایز کے ذریعے نہیں لگے گی، وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے لگے گی. اور حکومتیں، پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ جو ہے نا کانڈوی آف کرپشن، اصل میں تو یہ ایک کرپشن کا موقع ہے نا جو دیا جاتا ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو، اس کو رول بیک نہیں کرنا چاہتی نا. اصل میں تو بات یہ ہے نا، اصل میں ان کو اپنے اس میں رکھنے کے لیے جو ہے کنٹرول میں کہ 50 کروڑ روپیہ دے دو، 1 ارب روپیہ دے دو، 10-12% یہ اس سے لے لے گا کمیشن یا 15 جتنا بھی ہو، تو بس اسی پہ کام چلتا رہے گا. تو یہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے، اس میں ہر بندہ انوالو ہے، اس میں سب انوالوڈ ہیں. بٹ سالک آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ گراس روٹس پہ تو یہ ڈیزاسٹر ہے نا. جی بالکل ہے. ہوتا یہ ہے نا کہ پھر جب وہ زیادہ گریڈی ہو جاتا ہے، وہ 25% مانگنے لگ جاتا ہے، وہ ٹھیکیدار اس کو 25% تو دے دیتا ہے، کام نہیں کرتا، وہ آگے سے وہ کام کو کمپرومائز کر جاتا ہے. ہر طرف یہی ہوتا ہے. جی. اور آپ اس کے خلاف جانے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں باقی افسران بھی ہیں، ساری بیوروکریسی اور آپ ان کے خلاف جانے کی کوشش کریں تو آپ کا وہ ٹینڈرز ہی جو ہے وہ رول بیک ہو جائیں گے جی، آپ کا پورے پروجیکٹ ہی ختم ہو جائیں گے. So then, یعنی this is how strong the mafia is. So then the political parties are not prepared to do anything about it. بلکہ وہ رول بیک کرتے ہیں جب اچھے اقدامات لوکل گورنمنٹ کے ہوں. بالکل آپ کے خلاف ایک مافیا کھڑا ہو کے آپ ہی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے. جب آپ انشاءاللہ NA 64 سے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں جائیں گے تو کیا آپ اس کے اوپر متحرک ہو کے کچھ کریں گے؟ میں جی متحرک تو ہوں گا انشاءاللہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جو چیز میرے اپنی ذات کے سے ریلیٹڈ ہے نا جی، اس میں اگر بھی میں کامیاب ہو جاؤں کرنے میں، جو میرے اپنے ایک پاور میں یا اتھارٹی میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک چھوٹی کامیابی ہوگی. یہی ہوا نا، یہی تو آپ نے ایک بڑا اور بہت اہم مسئلہ پاکستانی عوام کے لیے اور اس ریاست کے لیے آپ نے ابھی اس کی نشاندہی کی، ٹھیک ہے، وچ از کہ سروس پروویژن لوگوں تک نہیں ہو سکتی اگر افیکٹو لوکل گورنمنٹ نہ ہو. جی بالکل. ٹھیک ہے، وچ از وائی دس ہول سسٹم از فیلنگ. جی رائٹ. آئی ایگری. آپ نے یہ نشاندہی کر کے جب میں نے آپ کو پوچھا کہ پھر کیسے امپلیمنٹیشن ہو، آپ جیسے متحرک نوجوان جب اسمبلیز میں جائیں تو کیا لیجسلیشن کریں، کیا اقدامات کریں، آپ فوراً بیک آؤٹ ہو گئے اور کہا کہ نہیں میں اپنے آپ تک محدود رہوں. میں نے بھی یہی کیا. نہیں میں کوشش ضرور کروں گا، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جب میری دیکھو سالک، میں نے بھی معاف کرنا قطع کلامی،
میں نے بھی یہی کیا ہے. میں بھی اسی طرح اسی کٹہرے میں کھڑی ہوں, میں بھی گناہ گار ہوں. میں نے بھی گیو اپ کر دیا. میں پھر الیکشن نہیں لڑ رہی. مجھے چاہیے کہ میں پھر الیکشن لڑوں, اور یہ جو میرا ڈریم ہے کہ لوکل باڈیز فعال ہوں, لوکل گورنمنٹ فعال ہو, اس کے لیے میں کام کروں مزید. لیکن تمہاری طرح مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے نا جی, ایک اکیلا انڈیویجول. تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جو بھی اگلی حکومت ہوئی اور اگر میں الیکٹ ہوا تو میں ضرور اس کے لیے ووکل آواز اٹھاؤں گا, کوئی فائدہ چاہے نہیں, وزیر اعظم ہو وزیر اعظم ہو. کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ مافیاز جو ہے نا, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ جو آپ یہ سوال اور آپ جس پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہیں, اور تو اس کی وساطت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج ان اداروں میں, ان جگہوں پہ بھی جا رہا ہوگا جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ لوگ کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ وہ اس چنگی ڈیسیجن میکنگ کر دیں. میں نے جو سنا ہے نا جی وہ یہ کہ اس کے الیکشنز کی پرابلی ود ان اے ایئر لوکل باڈیز کا ہوگا جی الیکشن. آپ کے منہ میں گھی شکر, کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو سروس پروویژن نہیں ہو سکتی, اور لوگ بہت مایوس ہیں. یہ سب باتیں ہو گئیں. ڈو یو ہیو ہوپ ان دا فیوچر؟ کیا آپ مستقبل کو روشن سمجھتے ہیں؟ جی ہمیشہ. مجھے روایتی جواب نہ دیجیے گا, میں جنرلی جی ہمیشہ ہی میں پاکستان کو لے کے اور یہاں ہمارے فیوچر کو لے کے ہمیشہ ہی پازیٹیو رہا ہوں. حالانکہ بہت ہی ورس سے ورس حالات بھی ہوں نا جی, تو میں تو آپٹمسٹک ہی رہتا ہوں, پازیٹیو ہی رہتا ہوں جی. کیونکہ آئی تھنک کہ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے نا جی, اور ایک جو ہمارے پاس ایک ریسورسز ہیں اور جو ہر چیز ہے ہمارے پاس, ہمیں صرف مینجمنٹ پرابلم ہے. ہماری مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے تو ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ترقی کرنے سے. آخری سوال, آپ لوگوں کی چودھری پرویز الہی کی مونس کی صلح ہو جائے گی؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اگر انا اڑے نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی صلح ہونا, کیونکہ کوئی بنیادی مسئلہ ہے نہیں, کوئی جائیداد کا پرابلم نہیں ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا گریو قسم کا کوئی میٹر نہیں ہے کہ جس کی کوئی واپسی نہ ہو. تو بس صرف انا کا مسئلہ ہے. لیکن وہ انا اتنی بڑی ہوتی ہے انسان کی, وہ کئی دفعہ انسان اسی کے اندر ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کی. شکریہ صالح حسین. اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو.